بہت بڑا ہمارا طبقہ ایسا ہے جو مزدور ہے یا کسی اور حوالے سے ہے، اگر آپ ان کو راشن دیں گے بھی تو وہ کہیں بنا نہیں سکتے۔ تو یہ پروگرام نے الحمدللہ پچھلے 2 دن سے اس کی شروعات ہوئی ہے، جس پہ گورنمنٹ آف بلوچستان سبسیڈائز ریٹ پہ اور کم قیمت پہ فلاور مل سے آٹا خرید کے اس ادارے کو دے رہی ہے، جو اپنی ڈسٹریبیوشن اور باقی چیزوں کا میکینزم کا جتنا بھی برڈن ہے وہ خود اٹھا رہی ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان کے اندر اور خاص کر کوئٹہ کے اندر جہاں راشن کا ہو، ہیلتھ کا ہو، ایمرجنسی کا ہو، ان سب چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم دیکھیں۔ ایک بہت بڑا فیکٹر ہمارے کاروباری طبقے کا ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اور ٹرانسپورٹ ہے۔ باقاعدہ ہماری ان کے ساتھ کئی نشستیں ہوئی ہیں اور مشترکہ طور پہ ہم نے اپنا ایک پروگرام بنایا ہے ان کے ساتھ، اور ایک ہم آہنگی کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول میکینزم میں اور بہتر انداز میں آگے سٹیپ بائی سٹیپ لے جانے میں ان کا ایک بہت اچھا کوآپریشن ہمارے ساتھ رہا۔ انیشلی جب انہوں نے چاہا کہ ٹرانسپورٹیشن یا دکانیں کھلیں، بہت سارے ایسے ہیں، تو انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی اچھی کوآپریشن کی، اور اس جو ہم نے لاک ڈاؤن، جو ایک اسپیسیفک لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، جس میں سیمی لاک ڈاؤن میں اس کو کہوں گا، کہ جہاں جہاں میجر ضرورت ہے وہاں ہم نے میجر رکھا ہے، اور جہاں ایک سیمی ریکوائرمنٹ ہے، جہاں ایسینشیل کچھ بازار ہیں، جو چیزیں ہیں جن کو کھولنے کی ضرورت بھی لوگوں کے لیے پڑتی ہے، اس کو اس انداز میں رکھا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ اس چیز میں آگے جا رہے ہیں۔ تافتان میں، چمن میں، باقی ایریاز میں، ابھی میں ایک اور جگہ جا رہا ہوں جہاں آئسولیشن فیسیلیٹیشن پری فیب یا کنٹینرائز جو ہم بنا رہے ہیں، جس میں کوئٹہ ایک سینٹر ہے، نصیر آباد ایک سینٹر ہے، تافتان ہے اور چمن ہے۔ این ڈی اے میں تقریباً کوئی 900 پری فیب کنٹینرز انڈیویجول لوگوں کے لیے بنا رہی ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان اپنے بنا رہی ہے، جو ہر دن تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ، 80 سے 100 کے لگ بھگ بنتے ہیں، پھر ان ڈیسٹینیشنز پہ ہم ان کو لے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس چیلنج کو، یہ ایسا ہی ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ہم نے اپنی جتنی پوری کوشش کرنی ہے ان سب سیکٹرز میں، جس میں میڈیکیشن ہو، ہماری ہاسپٹلز کی تیاری ہو، ہماری پی پی ای کٹس کی بات ہو، ہماری ٹیسٹنگ ہو، راشن کا سسٹم ہو، احساس پروگرام ہو، کاروباری طبقہ ہو، ٹرانسپورٹیشن کا ہو، لا اینڈ آرڈر کا ہو، تو گورنمنٹ آف بلوچستان ڈیلی بیسس پہ ان سب کو مانیٹر بھی کر رہی ہے، ان کے ایس او پیز بھی بنا رہی ہے، اور ان پہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بلوچستان میں جو ہمارے ایک ڈیولپمنٹ کا ایک کام ہے، جو مختلف روڈز ہیں اور بڑے بڑے انفراسٹرکچر کے کام ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ ترقی کا جو سسٹم ہے وہ بھی زیادہ متاثر نہ ہو، جہاں بہت زیادہ رش لوگوں کا نہیں ہے، جو بڑے بڑے مختلف اضلاع میں، ڈویژنز میں جو روڈوں کا کام ہے وہ جو چل رہا ہے، اس کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ آنے والے ایک دو مہینے میں بجٹ بھی ہوگا، تو ہمیں اس سے پہلے اپنی تیاری بھی کرنی ہے۔ سیکریٹریٹ میں تقریباً ہم نے جو سیکریٹریٹ کے بہت سارے آفیسز کو بند کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی جو سیکریٹریز ہیں اور ان کا عملہ ہے جنہوں نے اسپیسیفک کام کرنا ہے، وہ اپنے دفاتر میں ایک بڑے لمیٹڈ ریسورس کے ساتھ اور بڑے ایک لمیٹڈ انداز میں گھروں سے اور آفیسز سے گورنمنٹ فنکشنری کو بھی آگے چلا رہی ہے۔ میرا اپنا رابطہ تقریباً الحمدللہ سارے کمشنریٹ سے، ہمارے ہیلتھ ڈویژنز، ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس صوبائی لیول پہ سب کے ساتھ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پورے پینڈیمک میں جو بھی ذمہ داریاں ہیں ایک حکومت کی حوالے سے جس سیکٹر میں ہو ان کو ہم پورا کر سکیں، اور بلوچستان کے لوگوں کو میکسیمم ریلیف، ان کی پروٹیکشن، ان کی ہیلتھ کیئر ہے اس میں آگے کر سکیں۔ میری آپ سب سے اس میڈیا کے توسل سے میری ریکویسٹ ہوگی، اور خاص کر کوئٹہ کے اور بلوچستان کے ان اضلاع کے لوگوں کے ساتھ جہاں ہماری پاپولیشن سندھ کے ساتھ تھوڑی قریب ہے یا پنجاب بارڈر کے ساتھ ہے، کہ پلیز ہمیں جو یہ لوکل وائرس کا جو ریشو ہے یہ بڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انیشیلی کوئٹہ کے اپنے کیسز بڑے کم تھے، اب کوئٹہ کے اپنے کیسز سلولی اینڈ گریجولی بڑھ رہے ہیں، تقریباً کوئی 120 لوگ ابھی بھی سیلف آئسولیشن میں اپنے گھروں میں ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بہت احتیاط کرنا ہے ہر لحاظ سے، کہ ہم اس سوشل ڈسٹینسز کو کچھ بہتر کریں، تاکہ یہ لوکل ٹرانسمیشن ہے یہ مزید آگے کی طرف نہ جائیں۔ تو ہماری ٹیمیں انشاءاللہ آپ کے گھروں کی طرف اور آپ کے محلوں میں اور وارڈز میں ابھی آئیں گی۔ آپ کا بھی تعاون ان کے ساتھ بڑا ضروری ہے، اور ہمیں رائٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف سیمپلنگ میں ہماری مدد کریں، تاکہ ہم کوئٹہ کی یہ تقریباً 1 ہفتے کے اندر جو سیمپلنگ کریں گے، اس کا رزلٹ اور اس کا فیوچر پلان
کوئٹہ شہر کے حوالے سے بہت ڈیپینڈ کرے گا اس پہ. بہت بہت شکریہ. لوکل ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ لوکل ٹرانسمیشن بڑھتی جا رہی ہے. کوئٹہ کے تقریباً کوئی 38 علاقے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ وہاں پہ کیسز آئے ہیں. وہاں کے لوگ جو ہے وہ میڈیا سے رابطہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاقوں کو جس گھر میں کیس آئے ہیں ان کو سیل کیا جائے, نقل و حمل کو روکا جائے. کیسز اس سے سامنے آئے ہیں, وہ جو شکار ہوئے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے وہ سر عام کر رہے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ ان علاقوں کو سیل کرنے کے حوالے سے کوئی ہدایت جاری کریں گے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ اس وقت ہم کوئٹہ کے کسی ایریے کو سیل نہیں کر رہے. ہم جب یہ 4 دنوں میں ہماری پوری سیمپلنگ اور اس کا رزلٹ آئے گا, وہ ہمیں فائنلی آئیڈینٹیفائی کروائے گا کہ ان 64 وارڈوں کے اندر, جو کوئٹہ کے 64 وارڈ ہیں, ان میں کون سے ایریاز ہیں جو بہت سیریس ہیں, جہاں پازیٹیو کیسز ہیں, اور اس بنا پہ پھر ہمیں اسپیسیفک سیل کرنا یا ان چھوٹے ایریاز کو لاک ڈاؤن کرنا, لیکن تیاری کے ساتھ. یقینی طور پہ اگر ہم کسی ایریا کو لاک ڈاؤن کریں گے یا اسپیسیفک لاک ڈاؤن کریں گے یا سیل کریں گے, تو حکومت بلوچستان پھر وہاں راشننگ کا اور باقی چیزوں کا پورا انتظام کرے گی. پھر جا کے آپ کسی ایریا کو ٹوٹل بند کر سکیں گے, ورنہ ٹوٹلی ایک ایریا کو بند کرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, اب جو بھی آئیڈینٹیفائی کیسز پازیٹیو آئے ہیں, ہمارا جو ہیلتھ کیئر ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی ہے, اور ہماری کوشش تھرو ایڈمنسٹریشن ہے کہ ہم ان کو باہر آنے تک, بلکہ میں سمجھوں گا کہ وہ اپنے گھر میں ہی محدود ہیں. لیکن کچھ ایسے کیسز جس طرح آپ نے کہا یقینی طور پہ جو اگر پازیٹیو ہیں, اگر باہر آتے ہیں, ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, پھر ہمارا جو عملہ سیکیورٹی کا ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن کا ہے, ہیلتھ کا ہے, ہمارے پاس مرگ کی جو ٹیمز ہیں, جو موبائل ٹیمز ہیں وہ ہیں, یہ ساری موبلائزیشن میں ہوتی ہے اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرا کے مزید اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اپنے لحاظ سے. پچھلے 5 دنوں میں 191 کیسز سامنے آئے ہیں. ہمارا جو لاک ڈاؤن ہے 1 مہینے کا تقریباً اس کا عرصہ گزر چکا ہے. اس لاک ڈاؤن میں جو SOPs طے کی گئے, جو پابندیاں لگائی گئی, اسپیسیفکلی ورڈ یوز ہے بین, اور یہ آرڈر ہے, لیکن پھر بھی حکومت اپیل کر رہی ہے لوگوں سے, کیوں نہ اس لاک ڈاؤن کے جو فیچرز ہیں, جو SOPs ہیں, جو پابندیاں لگائی گئی ہیں, اس پر عمل درآمد نہیں کرایا جا رہا؟ کیوں محلے اور گلیوں میں پولیس اہلکار کھڑے نہیں کیے جا رہے, ایک جگہ پکٹ لگا کے لوگوں کو تھوڑی دیر کی روک کے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اس پر عمل درآمد اس طرح کیوں نہیں کیا جا رہا جس طرح یہ نوٹیفیکیشن ہوا؟ دیکھیں, جہاں تک کاروباری مراکز کا تعلق ہے, دکانوں کا تعلق ہے, بہت سارے ایسے سینٹرز ہیں ان کا تعلق ہے, وہاں تو ہمارا لاک ڈاؤن فلی امپلیمنٹڈ ہے. پرابلم آ رہی ہے بہت سارے ایریاز میں جہاں لوگ, بازار بند ہیں, دکان بند ہیں, سب کچھ بند ہیں, لیکن باہر آ جاتے ہیں. پھر وہاں پہ ہم موبلائزنگ آف سیکیورٹی بھی کرواتے ہیں. لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پورا کوئٹہ ایک 25 لاکھ 30 لاکھ کی آبادی ہے, اور یقینی طور پہ ایٹ اے ٹائم آپ کو ایگزیکٹلی کہیں نہیں پتہ چلتا کہ کہاں لوگ زیادہ آ گئے ہیں, کہاں نہیں آ گئے. اسی طرح آپ کی ایڈمنسٹریشن اور پولیس پھر موبلائز کرتی ہے. ہم نے پچھلے 2 دن سے جو ایک نیا طریقہ کار اور بھی اضافہ کیا ہے کہ ابھی ہماری پولیس اور ایڈمنسٹریشن ہر جگہ پہ لوگوں کو ماسکنگ کے حوالے سے بہت سختی سے ہدایت دے رہی ہیں کہ جو گاڑیوں میں ٹریول کر رہے ہیں یا روڈوں پہ ٹریول کر رہے ہیں یا ہائی ویز پہ آ رہے ہیں, کہ ہمیں اس ماسکنگ میکینزم پہ زیادہ سے زیادہ زور دینا ہے کہ لوگوں کو, اچھا ضروری نہیں ہے, میں آپ کی ٹی وی سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک سرجیکل ماسک ہے, جس کے بعد سرجیکل ماسک اویلیبل ہے وہ سرجیکل پہنے. لیکن ہمارے سسٹم میں بہت ساری ایسی چیزیں کہ ہم اپنا منہ بہت سارے طریقوں سے ڈھک بھی سکتے ہیں. لوگ یہاں تک زیادہ تر دیکھیں آپ چادریں پہنتے ہیں, ہمارے پاکستان میں بہت عام کلچر ہے رورل بیلٹس میں. اگر ہم یہ چند تدابیر بھی کریں 100% اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا, لیکن 30-40% یقینی طور پہ اس کا امپیکٹ ہے کہ کسی نے اپنا منہ ڈھکا ہوا ہے, کسی کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے. عموماً خواتین اس کا بلوچستان اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں اس کا ویسے ہی نیچرلی ہم خیال رکھتے ہیں جہاں وہ اپنا منہ ڈھکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے جو پازیٹیو کیریئرز ہیں, جن کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ معاشرے میں پھر رہے ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایز اے کیریئر, اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور ہم اس کو پھیلا نہ رہے. بہت بہت شکریہ جی.